بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. معافیت کلم اج پھر اللہ سونیا، معافیت کلم اج پھر اللہ سونیا، معافیت کلم اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا، معافیت کلم اج پھر اللہ سونیا، چنگے ہاں یا مندے ہاں، اخیر تیرے بندے ہاں، چنگے ہاں یا مندے ہاں، اخیر تیرے بندے ہاں، بس اوندے اوندے ہوئیے دیر اللہ سونیا، اوندے اوندے ہوئیے دیر اللہ سونیا، معافیت کلم اج پھر اللہ سونیا، غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی،
غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی سیر تک گناہ والے آ سیر تک گناہ والے آ کیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا دسا کی میں مولا خطاواں ہویاں کیڑیاں دسا کی میں مولا خطاواں ہویاں کیڑیاں بس مچ گیا میرے تو اندھیر اللہ سونیا مچ گیا ساڈے تو اندھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ آپ قسمت والے لوگ ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں پچھلے رمضان کچھ ہمارے پیارے ہمارے درمیان موجود تھے، آج نظر نہیں آتے، ان کو یہ رمضان نہ مل سکا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی ہے، اتنی توفیق دی ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا یہ مہینہ گزار رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دو صحابی بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک صحابی بڑی عبادت میں آگے چلنے والا، بڑا نیک، جہاد کے اندر لڑتا لڑتا جام شہادت نوش کر گیا۔ دوسرا صحابی 1 سال کے بعد تبھی موت دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے تیسرے صحابی کو خواب آتا ہے کہ وہ جو 1 سال بعد تبھی موت دنیا سے چلا گیا، وہ جنت کے اندر اس شہید سے پہلے چلا گیا۔ عرض کیا آقا وہ تو جام شہادت نوش کر گیا اور یہ تبھی موت دنیا سے گیا، لیکن یہ اس شہید سے پہلے جنت میں کیسے؟ آقا فرماتے ہیں یار دیکھ تو صحیح نا، اللہ نے اسے 1 سال زندگی اور عطا کی، اور اس زندگی میں اللہ نے اس کو رمضان عطا کیا۔ رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید سے پہلے جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ یہ تو رمضان کی بات۔ آپ اس وقت جو داخل ہو چکے ہیں وہ متلاشی ہیں آپ، اور تلاش کر رہے ہیں لیلۃ القدر کو۔ اب یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر۔ حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کی امتیں جو تھی، ان کے جو صحابہ تھے، ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی،
آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ کتنی عمر ہے بھائی؟ دسو 1000 سال تو صرف انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، اور روایات میں 1450 1750 سال تک ان کی عمر آتی ہے، اور پھر اس انداز سے عمریں. اب آپ شاید اس انداز سے جیسے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آپ پہلی مرتبہ سنیں تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے. پہلی امتیں بڑی بڑی لمبی عمریں ان کی، اور حضور علیہ السلام کی امت کی عمر بڑی تھوڑی کم عمر ہے. اور دیکھیے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یہ غم، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا ربا پہلی امتیں اتنی لمبی عمریں، اتنی عبادتیں، اب میری امت سبحان اللہ عمر بہت کم ہے. اللہ نے کہا میرا سونا نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالخصوص آپ کی امت کو لیلۃ القدر عطا کر رہا ہوں. جو بندہ لیلۃ القدر کی عبادت کر لے گا وہ 1000 مہینے سے زیادہ میں اس کے نامہ اعمال میں عبادت کو لکھ ڈالوں گا. عمر تھوڑی ہے لیکن مقابلہ اس انداز کا ہے. یہی وہ لیلۃ القدر کے معاملات ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جنت کی جو صفیں بنے گی نا 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. سبحان اللہ، 80 صفیں صرف حضور علیہ السلام کی امت کی. تو کیسے ہوں گی؟ یہ جو لیلۃ القدر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر قدر والی رات ہے، اور جو اس رات کی عبادت کر لیتا ہے وہ بندہ بھی اللہ کی نگاہ میں قدر والا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین، میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی محترم جناب سعد بھائی کا، ان کے عزیز رفقا کا. یہ جو عبادت ہے، یہ جو رات جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ جو لیلۃ القدر کو ہم تلاش کر رہے ہیں، اس کے اندر جو انہوں نے بالخصوص وعظ و نصیحت کا یہ جو سلسلہ رکھا ہے، اتنی بڑی تعداد کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ جو آپ کے لیے انہوں نے اہتمام کیا ہے، یہ عام جلسوں سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے. اس سلسلہ جو ہے نا، اگر یہ جلسوں والا انداز ہو اور صرف اشعار سنا کر کے ہم چلے جائیں اور آپ سبحان اللہ کہہ کر کے چلے جائیں، تو علماء نے اس پر یہ فتویٰ لگایا ہے کہ ابھی لیلۃ القدر کی تلاش میں اس انداز کے ساتھ صرف چلے جانا یہ بالکل درست بات نہیں ہے. یہ جو وعظ و نصیحت ہے، اس کے اندر ہم نے 2 کام کرنے ہیں. کتنے کام بھائی؟ 2 کام. ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے گناہوں کو یاد کرنے کے بعد ہم نے توبہ کرنی ہے. یہ 2 کام آپ نے اور ہم نے مل کر کے کرنے ہیں. اب میں آپ کو انشاءاللہ مختصر وقت میں میں آپ کو آپ کے اور اپنا محاسبہ ہم نے کیسے کرنا ہے، آدھی گفتگو میری یہ ہوگی اور آدھی انشاءاللہ پھر ہم اپنے گناہوں کو مٹا کیسے سکتے ہیں اس حوالہ سے. حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے انسان کی زندگی کے اوپر گناہوں کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ہر انسان گناہگار ہے. آج ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں اور ہم نے کتنی توبہ کر لی ہے اور ہم نے کتنی توبہ ہماری باقی ہے. کیا ہم نے اپنے رب کو منا لیا ہے، گریہ زاری کر لی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کی صفائی کروا لی ہے؟ حضرات گرامی قدر توجہ، حدیث سے مصطفیٰ سنیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، جب ایک انسان غلطی کرتا
کرتا ہے، جب ایک انسان کوتاہی کرتا ہے، جب ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک گناہ کیا ہے، ایک نقطہ لگ گیا ہے، دوسرا گناہ کیا ہے، دوسرا نقطہ لگ گیا ہے، تیسرا گناہ کیا ہے، تیسرا نقطہ لگ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِن زَادَ زَادَت، جیسے جیسے یہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کے دل کی سیاہی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ معزز سامعین، آپ اور میں اپنے دلوں کا چیک اپ کریں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی ایسی مشینری ہو جو ہمارے دلوں کو چیک کرے، ہمارے دلوں پر نقطے نہیں لگے ہوئے، ہمارے دل سارے کے سارے سیاہ ہو چکے ہیں، انداز یہ ہے مہینہ سارا کا سارا رمضان کا گزر گیا، میرا دل اتنا سیاہ ہے، میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، گناہوں کے مجھ پر اتنے اثرات ہے، میں نے ابھی اپنے رب سے توبہ کوئی نہیں کی ہے، مہینہ رمضان کا گزرتا چلا جا رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہے کوئی نہیں، میں نے اپنے رب سے توبہ کوئی نہیں کی ہے، میں نے اپنے رب سے معافی کوئی نہیں مانگی ہے۔ حضرات گرامی قدر بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال یہ ہے، مومن کی مثال یہ ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی گردن کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اس کی گردن کے اوپر وزن آ چکا ہے، اب وہ بے چین ہو جاتا ہے، اب وہ بے قرار ہو جاتا ہے، جب تک توبہ نہیں کر لیتا، جب تک آنسو نہیں بہا لیتا، جب تک رب کی عدالت میں آ کر کے معافی نہیں مانگ لیتا، اسے چین نہیں آتا، اسے سکون نہیں آتا، اسے قرار نہیں آتا۔ لیکن دوسرا بندہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ گناہ کرنے کے بعد جیسے اس پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، اس نے اشارہ کیا مکھی اڑ گئی، اسے کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا۔ انداز ہمارا یہ ہے حضرات گرامی قدر، ایک گناہ کیے، دوسرا گناہ کیے، تیسرا گناہ کیے، دل اتنا سخت ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، دل کے اندر ایمان کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ اب انداز یہ ہے اب میرا دل نماز کے اندر نہیں لگتا، اب میرا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا، اب قرآن پڑھتے ہوئے میرے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اگر آ ہی جائے نا نماز کے لیے، امام صاحب نماز کے اندر قرات لمبی کر دیں، وقت زیادہ ہو جائے تو یہ بعد میں لڑنے لگتے، مولوی صاحب تسی اتنی لمبی نماز پڑھا چھڑیے، نماز کے اندر ہی بے چین ہونے لگتا ہے، بے قرار ہونے لگتا ہے، اس کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا، ہاں اس کا دل بازار کے اندر لگ جاتا ہے، مسجد کے اندر نہیں لگتا، قرآن پڑھ کر کے نہیں لگتا، گانے سنتے ہوئے لگ جاتا ہے، 3 گھنٹے کی ویڈیو فلم دیکھتے اس کے دل کو کچھ نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے ہوئے بے چین ہونے لگتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اپنے اپنے دلوں کا چیک اپ کیجئے، اپنے اپنے دلوں کا ٹیسٹ لیجئے، دیکھئے ہم کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں تو اپنی بات کروں، میں آپ میں سے سب سے زیادہ گناہگار ہوں۔ انداز یہ ہے ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا، ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، اب آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں، اب رب سے توبہ کوئی نہیں کی ہے، 11 مہینے گزر گئے ہمیں گناہ کرتے ہوئے، لیکن انداز یہ ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے۔ آئیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ لیلۃ القدر کی تلاش، یہ ابتراک راتوں کے اندر عبادت، یہ قیام روزے اور سیام، یہ سب کا سب صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے دلوں کی پالش کر کے، اپنے دلوں سے زنگ اتار کر کے، اپنے دلوں سے سیاہی اتار کر کے اپنے دلوں کے اندر روشنی بھریں، اپنے دلوں کے اندر رب کا نور بھر ڈالیں۔ یہ محاسبہ آپ کا اور میرا۔ میں آج آپ کو شعر سنانے نہیں آیا، آج اس مجلس کے اندر نعرے نہیں لگیں گے، آج بڑی بڑی لمبی لمبی آوازیں نہیں آئیں گی۔ حضرات گرامی قدر آج میں آپ کے دل کی بات کرنے آیا ہوں، ہم اپنے دلوں کا ٹیسٹ لیں، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ یہ ایک حدیث حضور علیہ السلام کی میں نے پڑھی ہے، اپنے دلوں کا ہم ٹیسٹ لینا تو بات یہ ہے
اگر گناہ کرنے کے بعد آپ کو مجھے پریشانی ہوتی ہے، اگر جھوٹ بولنے کے بعد میرے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یار آج جھوٹ بولے گئے، آج نماز چھوٹ گئی ہے، آج وعدہ خلافی ہو گئی ہے، آج میری زبان چو گالی گلوچ نکل گیا ہے، آج والدین دی نافرمانی ہو گئی ہے، آج میں فلاں بندے تے ظلم کیتے، گناہ کرن تو بعد اگر اے دل ملامت کرے نا تو علماء نے لکھیا ہے کہ توانو پھر مبارک ہوئے، اے دل زندہ ہے، اس دل دے وچ ایمان موجود ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ نماز چھڑن تو بعد بھی میرے دل چ ٹس تو مس نہیں ہوندا، جھوٹ سارا دن میں بولنا تے مینوں کدی احساس نہیں ہوندا، اگر والدین کی نافرمانی کر رہا ہے دل میں احساس کوئی نہیں، تو پھر اپنے دلوں کی فکر کیجئے، اس دل سے ایمان نکل گیا، یہ دل سیاہ ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر آئیے، اب آپ کو میں 10 طریقے ایسے بتانے لگا ہوں، ہم نے اب چیک کرنا ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں پر ہمارے گناہوں کے کون کون سے اثرات ہیں، یہ آپ نے اور میں نے چیک کرنا ہے، اور آپ کو مجھے معلوم پڑے گا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، یہ کون کون سا سبب ہے، یہ کون کون سا مسئلہ ہے جو ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے۔ میں 10 ایسے اسباب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کل قیامت والے دن اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور اس کو کتاب دائیں اور بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور پھر وہ اپنی کتاب پڑھے گا اور کتاب پڑھ کر کے کہے گا ہائے ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے میرا کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑا، میں نے کنڈی لگا کر کے جو گناہ کیے، میں نے جو رات کی تاریکی میں گناہ کیے، جو میں نے سب سے چھپ کر کے گناہ کیے، جو میں نے اندھیرے کے اندر گناہ کیے، اس کتاب نے تو میرا ہر گناہ لکھ ڈالا ہے، ہر غلطی لکھ ڈالی ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا جس وقت نامہ اعمال ہم پڑھیں گے اور ہمیں معلوم پڑے گا ہمارے کون کون سے گناہ ہیں، لیکن آج میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، آج ہم اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہم نے کون کون سے گناہ کر لیے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ہمارے گناہوں کے کون کون سے اثرات ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، توبہ کوئی نہیں کرتا، اس کی زندگی کے اندر اس گناہوں کے کون کون سے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر پہلا اثر آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں سوداء فی الوجہ، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کے اثرات اس کے چہرے پر بھی نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کسی انسان کا آپ نے چہرہ دیکھا، آپ دیکھ کر کے کہتے ہیں یار ویکھو نا رب دے ولی دا چہرہ ہے، جس چہرے دے اتے کتنا نور ہے، سبحان اللہ، رب دے ولی نو ویکھیا رب یاد آندا ہے، کس انداز کا نورانی چہرہ ہے، ایک چہرہ رب کے ولی کا اور ایک چہرہ اللہ کے باغی کا، یہ کیسے دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ گناہوں کے اثرات انسان کے چہروں پر نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دوسرا اثر آپ نے فرمایا وہ ظلمتن فی القلب، انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے، بڑی بڑی سہولیات موجود ہے لیکن اس کا دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے، روزانہ لاکھوں روپے کمائی کرتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، گولیاں کھا کھا کر کے سونا پڑتا ہے۔ ارے کیسے سکون ملے، اس دل کو قرار کیسے ملے، اس دل کو چین کیسے ملے؟ رب کبریاء نے تو اعلان کر دیا یہ دل میرے رب نے بنایا ہے، اور میرے رب نے اس دل کے بارے میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے اس دل کا چین اپنے ذکر میں رکھ دیے، اس دل کا سکون اپنے ذکر میں رکھ دیے، اس دل کا قرار اپنے ذکر میں رکھ دیے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جو رب کا ذکر کرتا کوئی نہیں ہے، جس کی زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائیں نہیں رہتی ہے، چاہیے میرا چیلنج ہے کوئی بندہ بھی اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو وہ امیر تو ملے گا، آپ کو وہ دولت مند تو ملے گا، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں اور سہولیات تو موجود ہوں گی، لیکن وہ بندہ کبھی آپ کو پرسکون نظر نہیں آئے گا۔
لیکن دوسری طرف مزدور بندہ ہے 20,000 دی تنخواہ ہے سارا دن مزدوری کر دے 5 وقت دی نماز پڑھ دے تے رات نو میٹھی نیند سون دے تہجد ویلے پھر اللہ انہوں جگا دیندا ہے سبحان اللہ یہ عجیب معاملات ہیں ہم سکون کی تلاش کے اندر دنیا کے اندر غرق ہو گئے ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر کوئی سکون تلاش کرنے کے لیے سینما ہال جاتا ہے کوئی سکون تلاش کرنے کے لیے بازار جاتا ہے کوئی سکون تلاش کرنے کے لیے ملکوں کی سیر کرتا ہے اور نہیں بابا جس نے دل بنایا ہے اس نے اس دل کا سکون اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے آئیے جو بندہ گناہ گار ہے اس کا دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے اور تیسری بات حضور نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ آپ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے رب سے توبہ نہیں کرتا اللہ اس سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے اسے اللہ قیام کی توفیق چھین لیتا ہے آج تو فخر نہ لاکھنے میں نماز نہیں پڑھتا میں آنکھیں تو کون ہو نئے نماز نہ پڑھنا لا آج کسی بندے کو کسی ڈی ایس پی کا پیغام آئے اور وہ بھاگتا ہوا اس کی عدالت میں پہنچے جوتا بھی نہ پہنے اور تو ڈی ایس پی دے کول جاویں تو ایم پی اے ایم این اے تینو بلاوے تو پاجدہ ہویا جاویں کائنات دا شہنشاہ کائنات دا پروردگار رب العالمین ارحم الراحمین اللہ اکبر کی صدا لگوائے اور تجھے بلائے اور تیری کیا اوقات ہے تو حاضر نہ ہو یہ نہ کہا کر میں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے یہ کہا کر میں اتنا گناہگار ہوں میں اتنا خطا کار ہوں میں اتنا سیاکار ہوں اور میں اتنا برا بندہ ہاں میں اتنا گندا بندہ ہاں کہ اللہ مینوں اپنے کار وچ بلاندے ہی کوئی نہیں ہے اللہ نے مینوں توفیق ہی کوئی نہیں دیتی کہ میں اس دے دربار وچ حاضر ہوواں اور اج دنیا دا بھی اصول ہے تانوں جس دے نال پیار ہوندے تسی اس نو اپنے گھر وچ بلاندے ہو ہووے رب دا باغی اور اللہ انہوں اپنے گھر وچ بلاوے کس انداز کی بات ہے حضرات گرامی قدر آئیے آپ قسمتوں والے ہیں آپ نصیبوں والے ہیں لوگ بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ عبادت کرنے کے بعد نا اپنے دل میں ذرا برابر بھی یہ نہ سوچا کریں آئی تے میں 20 تراویاں پڑھ چھڑی ہیں آئی تے میں 8 تراویاں پڑھ چھڑی ہیں آئی تے میں بڑی عبادت کر چھڑی عبادت کرن تو بعد نا ایک سجدہ شکر دا بھی کیتا کرو اے اللہ تیرا فضل میرے ورگے نکمے بندے نو ایڈی توفیق دے چھڑی ہے کہ میں ساری رات تیرے کار بیٹھا رہا حضرات گرامی قدر آئیے چوتھا اثر جو ہماری زندگی پر گناہوں کا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ان العبد اذا اذنب الذنب فیحرم من الرزق آپ فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے یاد رکھیے توبہ کرنے والا اللہ کو بڑا ہی پیارا ہے اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بات اس کی ہو رہی ہے جو اللہ کا باغی ہے جو اللہ کے ساتھ بغاوت پر اتر پڑا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی زمین کے اوپر اسی طرح دندناتا پھرتا ہے اور دیکھو تو صحیح نا تسی کسے بندے دے گناہگار ہو تے اس بندے تو تسی شرماو اس بندے دے تسی سامنے نہ آو اس بندے تو تانوں شرم آوے میں ان دن غلط کیتے میں اس دا گناہگار ہاں رب دے گناہگار ہومن تو بعد اللہ دی اس زمین دے اتے اسی طرح بندہ دندناتا پھرے اور اللہ سے توبہ نہ کرے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے پر اتر آئے حضرات گرامی قدر دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اللہ نے جو اس کے حصے کا رزق لکھا ہوتا ہے اللہ اس رزق کو مٹا دیتا ہے اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے آپ دیکھیے نا پھر انداز کیسا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر دنیا کی مصروفیات میں مصروف کر دیتا ہے اللہ اس کو اپنے دربار میں حاضر نہیں کرتا
ویکھیے تو صحیح نا آخدا کیے مولوی صاحب میں کی کراں جدو نماز دا ٹائم ہوندے تانوں نظر نہیں آ رہا میری دکان دے اوتے کنا رش ہے میری دکان دے اوتے کسٹمر کھڑے ہوئے نے انداز ایسا ہے لاکھوں روپے کما رہا ہے لیکن اللہ نے رزق کی برکت ہی ختم کر دی ہے لاکھوں روپے پاس موجود ہے لیکن اتنی بیماریاں ہیں اتنی مصیبتیں ہیں اتنی پریشانیاں ہیں اللہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے اللہ رزق کے اندر سے برکت ختم کر دیتا ہے دیکھو نا کیا ہماری زندگی میں یہ اثرات نمایاں نہیں ہے ہر انسان کوئی حکومت کو گالیاں دے رہا ہے کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے اللہ جی پوری نہیں پہن دیئے اللہ جی حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا بھئی میں کی کر رہا ہوں کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا میری زندگی کے سب روز کیسے گزر رہے ہیں حضرات گرامی قدر جو بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اللہ اس کی زندگی سے رزق کی برکت ختم کر دیتا ہے ہماری یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ میں کوئی ایسی انوکھی بات ہی نہیں کر رہا میں آج اپنے آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں میں ایک درد دل آپ کے دل میں اتارنے کے لیے آیا ہوں حضرات گرامی قدر آئیے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو عبادت کا ذوق پیدا کیجئے حضرات گرامی قدر آئیے پانچواں اثر آپ نے ارشاد فرمایا انسان کی زندگی میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے یہ جو میاں اور بیوی میں لڑائی ہوتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ایک بیٹا اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ گناہوں کی وجہ سے اگر آج ہمارے گھر کے اندر جادو پریشانیاں بیماریاں ہیں مصیبتیں ہیں مشکلات ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یہ ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے حضرات گرامی قدر آئیے ساتواں مسئلہ حضور نے ارشاد فرما دیا جو بندہ گناہگار ہے گناہ کرتا چلا جاتا ہے توبہ نہیں کرتا اللہ پھر اس کی دعا کو قبول ہی کوئی نہیں کرتا اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا آپ کہیں گے دلیل کیا ہے حضور نے دلیل دی ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں جب بندہ رو کر کے بھی تو اپنے رب سے مانگتا ہے دعا کرتا ہے اور اعلان ہوتا ہے میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں مطعم حرام و مشرب حرام و ملبس حرام تیرا کھانا حرام کا تیرا پینا حرام کا تیرا لباس حرام کا کتنی عجیب بات ہے سارا دن بازار میں بیٹھ کر کے ناپ تول میں کمی کر کے بازار میں بیٹھ کر کے جھوٹ بول کر کے سودا بیچ کر کے حرام کمائی کر کے مسجد میں آ کے رب سے دعا کرتے اللہ کہتے نہیں پہلے اپنا کھانا حلال کا بنا اپنا پینا حرام کا بنا اپنا لباس حلال کا بنا حلال کا پہن کر کے آ حلال کا کھا کر کے آ حلال کا پی کر کے آ پھر تیری دعائیں قبول ہوں گی حضرات گرامی قدر آئیے آٹھواں مسئلہ آٹھواں اثر جو گناہوں کا ہوتا ہے آپ نے فرما دیا آپ فرماتے ہیں ایک گناہ دوسرے گناہ کو پیدا کرتا ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے یہ کیسے ایک بندے نے گناہ کیتا ہے تے آ کے پھر ان دے کول کوئی پوچھ دے تے او کی کر دے پھر جھوٹ بول دے کی کر دے بولو نا ذرا آپ کو بات سمجھ آئی تو میرے ساتھ بولے کیا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ 10 جھوٹ بولتا ہے 100 جھوٹ بولتا ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کو پیدا کرتا ہے ایک گناہ کیا پھر دوسرا پھر تیسرا گناہ کی دلدل میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے اور ایک نیکی دوسری نیکی کو پیدا کرتی ہے سبحان اللہ دلیل دوں آپ دیکھیں نا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اس کے بعد تراویحیں پڑھی ہیں اس کے بعد آپ نے قیام کیا ہے اس کے بعد آپ نے دعا کی ہے اور اس کے بعد آپ اب حضور علیہ السلام کی احادیث سن رہے ہیں سبحان اللہ نیکی سے نیکی پیدا ہوتی چلی گئی سبحان اللہ ایسے ہی گناہ سے گناہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے حضرات گرامی کے اندر آئیے میں نے ایک آئینہ اپنے آپ کو دکھایا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تمام کے تمام اثرات ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں یہ تمام کے تمام اثرات ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں
میری آدھی گفتگو مکمل انشاءاللہ صرف 20-25 منٹ میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہماری زندگی گناہوں کے اندر لت پت ہے، ہمارا دیکھنا بھی گناہوں کے اندر، ہمارا بولنا بھی گناہوں کے اندر، ہمارا پکڑنا بھی گناہوں کے اندر، ہمارا چلنا بھی گناہوں کے اندر، ہمارا سوچنا بھی گناہوں کے اندر۔ میں سوچتا ہوں تو برا سوچتا ہوں، میں بولتا ہوں تو برا بولتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو بے حیائی دیکھتا ہوں، میں چلتا ہوں تو گناہ کی طرف چلتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر سارا جسم گناہوں کے اندر لت پت ہے۔ اب اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اپنا اپنا محاسبہ کر لو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا اپنا بھی حساب لے لو۔ اس سے پہلے تمہارے گناہوں کا وزن کیا جائے اپنے اپنے گناہوں کا ابھی وزن کیجئے۔ آئیے میں آپ کو ایک لمحہ دیتا ہوں، نگاہیں میری طرف رکھیے، توجہ میری طرف رکھیے، میں آپ کو ایک لمحہ دیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر ہمارا عقیدہ مرنے کے بعد انسان کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اللہ جس کے اوپر اپنی رحمت کرے اسے بغیر حساب کے معاف فرما دے۔ حساب و کتاب ہم دے ہی کوئی نہیں سکتے، لیکن آج اگر فرشتہ آ جاتا ہے موت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے اپنے گناہوں کا ابھی بیٹھ کر کے ہم حساب لگائیں۔ انسان کا عدالت سب سے بڑی اپنے ضمیر کی عدالت ہوا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں ہماری راتیں کہاں گزرتی رہی ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں ہمارے دن کیسے گزرتے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں ہم نے کیا کیا کرتوتے کی ہیں۔ اور کسی کو تو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن توڑا دل اور توڑی ضمیر تے اس بات دی شاہد ہے نا، کل قیامت والا دن ہوئے گا جدو زبان دے اتے تالا لا دیتا جائے گا۔ ہاتھ بول کے گواہی دیں گے اس نے میرے ہاتھوں کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہے، زبان پر تالا ہوگا، آنکھیں گواہی دیں گی، آنکھیں گواہی دیں گی، پاؤں گواہی دیں گے۔ اس وقت یہ سارا جسم ہمارے مخالف ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت بیٹھ کر کے لگائیے، بنائیے لسٹ اپنے اپنے گناہوں کی لسٹ بنائیے۔ میں کہتا ہوں اپنے اپنے گناہوں کا حساب لگائیے، اپنے اپنے گناہوں کا وزن کیجئے، لگائیے ترازو اپنے گناہوں کا اور اپنے گناہوں کا وزن کیجئے، اور پھر سوچئے اگر آج اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو پھر میرا کون سا حشر ہوگا؟ جنت میرے لیے ہوگی یا دوسری جہنم کے دروازے میرے لیے کھلیں گے؟ حضرات گرامی قدر محاسبہ کیجئے، محاسبہ اپنا اپنا وزن کیجئے گناہوں کا۔ اگر گناہ زیادہ ہیں تو آئیے معزز سامعین، رب کے توبہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ابھی تک گناہوں کا حساب لگا چکے ہیں تو آئیے اب میں آپ کو توبہ کے دروازے پر لے کر کے چلتا ہوں، جس کے بارے میں خود کائنات کے شہنشاہ نے کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کہا اے میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے۔ اے اللہ جی کن کو کہنا ہے؟ کہا قل یا عبادی، میرے بندوں سے کہیے، میرے بندے۔ اے اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ تیرے بندے وہ جو عبادت کرنے والے، تیرے بندے وہ جو بڑے نیکوکار ہیں، تیرے بندے وہ جو حاجی نمازی ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میرے گناہگار بندوں سے کہیے، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ میرا دروازہ توبہ والا بند ہو گیا ہے؟ تمہیں کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ گناہ ہو جاوے تے پھر آنا ہی نہیں ہے رب دے دروازے دے اتے؟ حضرات گرامی قدر آئیے، وہ تو بڑا رحیم بادشاہ ہے، وہ تو بڑا کریم بادشاہ ہے، وہ تو رحمان ہے۔ اور رحمان پتہ کسے کہتے ہیں؟ رحمان پتہ کسے کہتے ہیں؟ اگر رحمان کا لفظ سمجھ آئے نا اللہ کی صفت، تو آپ نے محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ میں رحمان کو اگر کھولوں نا، رحمان کا اگر جو لغت کے اندر جو ڈائی ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں۔ حضرات گرامی قدر ایک انداز یہ ہے، کسی بندے کو پیاس لگی ہے نا، پیاس لگی ہے، اور اگر اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے اسے کہیں گے عطشان۔ اگر کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اسے کہیں گے جوعان۔ اگر کسی کو بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے اسے کہیں گے نوعان۔ اور اگر جس کی رحمتیں بہت
بہت زیادہ ٹھاٹے مار رہی ہو اسے کہتے ہیں رحمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے عرش پر ایک تحریر نقش فرما دی ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کا ایک اور منظر آپ کو بتلاؤں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو جہنم ہے، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ دسو۔ 7 دروازے۔ ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، 7 دروازے ہیں۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ جہنم میرے رب کے غضب کی نشانی ہے اور جنت میرے رب کی رحمت کی نشانی ہے۔ اللہ نے رحمت والے دروازے 8 بنائے نے، غضب والے 7 بنائے نے۔ سبحان، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ اون ٹوڑی واری آئی اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ رب کائنات کی رحمت سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے دیکھیے حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میں پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، یہ کس کیسا انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے۔ آج اگر بیٹا اپنی والدہ سے پیار کرتا ہے اسی ایک حصے میں سے کرتا ہے، ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے حصے میں سے کرتی ہے، والد اولاد سے پیار کرتا ہے، سارا دن کام کاج کر کے ان کی روزی کا اہتمام کرتا ہے اس حصے میں سے کرتا ہے۔ میاں اور بیوی میں محبت ہے اسی ایک حصے میں سے محبت ہے۔ یہ جنات، یہ جانور، یہ نباتات، یہ حشرات، دنیا کائنات میں ہر جگہ آپ کو محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ یہ صرف اللہ کی اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اپنے بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے آ کر کے مانگے گا میں اپنی رحمت سے اسے عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت، اور میں آپ کو بتلاؤں نا اللہ کی رحمت کیا ہے۔ حضرات گرامی کہ ابلیس کو جانتے ہیں؟ ابلیس کو نہیں جانتے تو ہونے پھڑیچا ہویا ہے، جب چھوٹ گیا تو تسی ہیں پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ ابلیس شیطان، اللہ نے کہا کرو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں عالم۔ سب سے پہلا جو گناہ جو شیطان نے کیا نا وہ یہ کیا کہ اس کو حسد تھا، وہ کہتا تھا نہیں میں بڑا ماں، میں اعلیٰ۔ اس نے کہا نہیں میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے سزا دینے کا فیصلہ فرمایا تو اس نے دعا کی، کہا چلو تسی سزا دین دا فیصلہ تے فرمایا ہے تے دعا ایک التجا ہے، میں نو اگر قیامت تک واسطے مہلت مل جاوے۔ اللہ اتنا رحیم کریم بادشاہ ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، ابلیس بھی منگے تے اللہ عطا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ ابلیس نے دعا کی ہے قیامت تلک واسطے مہلت مل سکتی ہے، اللہ نے کہا جا مہلت ہے تجھے، قیامت تلک کے لیے مہلت ہے۔ جب اسے مہلت مل گئی نا تو پھر جملہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا اب مجھے مہلت مل گئی ہے، قسم اٹھا کر کے کہتا ہے وَعِزَّتِكَ يَا رَبْ، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے، ہون میرا ایک ہی کام ہوگا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں سے کوتاہیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں کے خون میں گردش کروں گا، تیرے بندوں کو تیرا باغی بنا دوں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے 2 قسمیں اٹھا کر کے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي۔ ابلیس سن میری بات، میرا بندہ تیرے کہنے پہ چل کر کے گناہ کرتا رہے گا، 20 سال تک گناہ کرے گا، 40
سال تک گناہ کرے گا، 60 سال تک گناہ کرے گا، 90 سال تک گناہ کرے گا، 90 سال کے بعد یہ بوڑھا، یہ سفید بالوں والا، اس کی ساری زندگی میری بغاوت میں گزر جائے گی، تیرے پیچھے لگتے ہوئے گزر جائے گی، 90 سال کے بعد بھی ایک مرتبہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ، لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لے کر کے ایک مرتبہ کہے گا اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میں نو معاف کر دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کہتے مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں صرف اپنے اس بندے کو معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے میرے رب کی رحمت کا، بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں، دیکھا قیدیوں میں نا، قیدیوں میں ایک عورت ہے، وہ جو عورت ہے نا اس کا بیٹا گم ہو گیا، بیٹا بچہ چھوٹا، سیاہ فام عورت ہے تے کالا جا تے ماں واسطے جرا کالا ہوندا ہے وہ بھی لال ہی ہوندا ہے، سبحان اللہ ہے۔ ماں تے پھر ماں ہوندی ہے نا، بچہ گم ہو گیا، بے چین ہونے لگی، بے قرار ہونے لگی، بیٹا گم ہو گیا، بے چین ہونے لگی ہے۔ حضرات گرامی کی توجہ، ابھی بہت وقت ہے انشاءاللہ، صرف 10 منٹ 12 منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل کرتے ہیں۔ وہ بے چین ہونے لگی، بے قرار ہونے لگی، حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، بچہ گم ہو گیا ماں کا، ماں بے چین ہو گئی، آخرکار اس کو بچہ مل گیا۔ حضور علیہ السلام اب جیسے میرے آقا امام اعظم ہیں، ویسے میرے آقا خطیب اعظم ہیں، میرے آقا موقع پر گفتگو کیا کرتے۔ آقا نے فوری گفتگو فرمائی، کہا میرے یارو دسو تے صحیح نا، اے جڑی مائیں جنہوں پتر اس دا مل گئے، او جڑی سامنے آگ جل رہی ہے، کیا یہ ماں اپنے بچے کو اس آگ کے اندر پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے آقا یہ تو دیوانہ وار ابھی پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ حضور فرماتے ہیں یارو پھر سمجھو نہ بات کو، یہ تو ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکتی، وہ پروردگار تو اپنے بندے سے کئی ہزار ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے چاہے گا میں اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں پھینک دوں؟ وہ نہیں چاہتا، اللہ کی قسم نہیں چاہتا، میں باوضو ہو کر کے بیٹھا ہوں، وہ نہیں چاہتا، نہیں چاہتا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وہ نہیں چاہتا، اسی لیے تو اس نے پیکیج بنائے ہیں، کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جڑا میرا بندہ رمضان دے روزے رکھ لے گا میں انہوں بھی معاف کر چھڑاں گا۔ سبحان، تسی نہیں بولو، تسی تواڈی کیڑی گل ہو رہی ہے، تسی کہے روزے دار ہو تے تواڈے کہے معاف ہوئے، تسی نہیں بول دے، تواڈی میں گل کر رہا، تسی نہیں بول دے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ پھر کیا کہا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے تراویاں پڑھی، جس نے قیام کیا، اللہ آخدے میں انہوں بھی معاف کر چھڑیا ہے، سبحان اللہ۔ تے اگلی گل آکھا، اگلی گل کتنی بڑی رحمت ہے، کہا پچھلا رمضان گزرا تھا، 11 مہینے گناہ کیے ہیں، اب پھر رمضان آ گیا، رمضان پا لیا، پھر روزے رکھ لیے ہیں، اللہ کی رحمت دیکھی، اللہ کہتے ہیں میں پچھلے پورے سال دے ہی معاف کر چھڑے۔ سبحان، پیکیج دیکھئے نا، اور پھر یہ لیلۃ القدر ہے، سبحان اللہ۔ پلا کنے سال دی عبادت باندھی گے؟ 83 سال 4 مہینیاں دی عبادت باندھی ہے اگر ایک رات پا لیتی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر اندازہ لگائیے، اب میں اور اپنے رب کی رحمت کا تذکرہ کروں، توجہ میری طرف رکھیے۔ امام البانی روایت لے کر کے آئے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اب بندے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اب جو فرشتہ ہے نا، فرشتہ گناہ لکھتا ہے، نیکی بھی لکھتا ہے، گناہ بھی لکھتا ہے۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے،
دیکھیے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو حضور فرماتے ہیں 6 گھڑیوں تک یہ جو فرشتہ ہے نا یہ اللہ اسے کہتا ہے رک جا، اللہ کہتا ہے ٹھہر جا، نہیں ابھی میرے بندے کا گناہ نہیں لکھنا، ابھی میرے بندے کی غلطی نہیں لکھنی ہے 6 گھڑیوں تک۔ اللہ کہتا ہے رک جا، ٹھہر جا، کیا پتہ اس کے دل میں آئی جائے، معافی مانگ لے، لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میں پہلے ہی معاف کر ڈال۔ اور سبحان اللہ سعد بھائی دوسری اللہ کی رحمت دیکھیے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کرتا ہے، نہیں نیکی نہیں کرتا، ابھی صرف خیال کرتا ہے نیکی کرنے کا، اج میں نماز پڑھنے واسطے جاواں گا، اج تراویحاں پڑھن واسطے میں جاواں، ہجے گھر بیٹھا ہے، اللہ آخدے جلدی کر فرشتیا میرے بندے نے نیت کیتی ہے، ثواب لے کے چڑھ۔ سبحان اللہ، نیت کا ہی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر میرے رب کی رحمت، اور میں کس بات کا تذکرہ کروں، حضرات گرامی قدر آئیے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت پڑھوں، کائنات کے پروردگار نے کیا کہا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ گناہ کرنے کے بعد آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تسی کسی بندے دی گناہگار ہو نا وہ تانوں معاف بھی کر دے، چلو جی ٹھیک ہے معافی ہوگی، صلح ہوگی، لیکن ساری زندگی اس دے دل دے وچ گل رہندی اے او بندہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اے او بندہ ہے جن نے فلاں موقع تے میرے نال اے معاملہ کیتا ہے، تو سبحان اللہ دی عدالت چاہو نا تے معافی منگو، اللہ کدی دوبارہ یاد بھی نہیں کرواندا کہ تُو فلاں موقع تے اے کیتا سی۔ ستار بادشاہ رحیم بادشاہ یاد بھی نہیں کراندا بلکہ اور اپنے نیڑے کر کے اور اپنا اس بندے نو محبوب بنا لیندا۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد آیا ایک چور رات کی تاریکی کے اندر چوری کر کے نہ بھاگ نکلا، پیچھے لوگ لگ گئے، گاؤں والے پیچھے لگ گئے، پکڑو یہ چور کس طرف جا رہا، وہ چور وہ ڈاکو وہ چوری کرتا بھاگتا نا، اس نے دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو مسجد میں داخل ہو گیا، تہجد کا وقت ہے، وضو شضو کوئی نہیں کیا، جا کر کے یوں ہی مسجد میں داخل ہو گئے نا، یوں ہی نماز میں کھڑا ہو گیا، جھوٹی موٹی کھڑا ہو گیا۔ اب وہ لوگ پیچھے آگے مسجد میں آگے، ایک کہتا ہے لگتا ہے یہ وہی چور ہے جو چوری کر کے آیا ہے، دوسرا کہتا ہے چھوڑنا یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے جو رب کی عبادت کر رہا ہے، تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس نے سر سجدے میں رکھ دیا، کہا ربا تیرے دربار جھوٹی موٹی کھلو جائیے تو پھر بھی بچا لینے، اگر اسی تیرے ہو جائیے تو کنی رحمت عطا کر۔ حضرات گرامی قدر حقیقت پر بات ہے، آپ دیکھیے اللہ کیسے محبوب بناتا ہے۔ ذوالکفل کا واقعہ آپ نے سن رکھا، عیاش بندہ ہے، ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کی زندگی شباب کے اندر کباب میں گزر گئی، زنا کے اندر گزر گئی۔ ایک روز آئی نا اس کی ہی رشتہ دار ہے، آ کر کے کہنے لگی بچے بھوکے ہیں مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ کہنے لگا نہیں اگر تجھے پیسے چاہیے تجھے میری ضرورت پوری کرنی پڑے گی۔ اس نے انکار کر دیا، چلے گئی واپس۔ جا کر کے جب بچوں کے پاس بیٹھی ہے، بچوں کی پیاس اور بھوک دیکھی نہیں گئی، پھر آ گئی اس کے بعد کہنے لگی تو نے جو کرنا ہے جلدی کر لے، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے ان کے لیے کھانا لے کر کے جانا ہے۔ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، پیسے طے ہو گئے، کہا تجھے اتنے پیسے دوں گا۔ جب قریب آ گیا، کمرے میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، قریب آیا، یہ عورت لرزنے لگ گئی، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ دیکھ کر کے کہتے تجھے کیا مسئلہ ہے، یہاں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تجھے پیسے بھی دے رہا ہوں، تیرے جسم میں کپ کپی کیسی ہے؟ کہا مجھے اپنے رب سے ڈر آتا ہے، مجھے اپنے رب سے
خوف آتا ہے میں گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے دربار میں کیسے حاضر ہوں گی۔ اس کی ایک بات ذوالکفل کے دل پر ایسی اثر انداز ہوئی، کہا چلی جا، پیسے بھی لے جا، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ صبح کا سویرا ہوا، سارے لوگ تلاش کر رہے ہیں ذوالکفل کہاں ہیں، کسی شراب کباب کی مجلس میں ہوگا۔ جب اس کے دروازے پر پہنچے ہیں، جا کر کے دیکھا وہ مر چکا تھا، اور اس کے دروازے پر اللہ نے یہ تحریر نقش فرما دی تھی، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا کہ غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو رب کی وہ آیا تھا نا 99 قتل کیتے نے تو پوچھیا بھی معافی ہو جائے گی؟ آخیا نہیں، کچھ بندے ہوندے رہے نا دین سے کورے، کہا نہیں تو تے بڑا ہی گندا مند ہے، بڑا ہی گناہگار ہے، بڑا ہی۔ حضور علیہ السلام نے گناہگاروں سے محبت کی ہے، سینے سے لگایا ہے۔ آج ہمارا یہ انداز ہے تھوڑا جا علم آ جاوے نا تے حاجی صاحب نماز پڑھن واسطے آ رہے نے، شلوار ٹنگی ہوئی ہے تے سارے نو گھوردے ویکھدے ہی آ رہے نے تے دس رہے نے بھی میں نماز پڑھن چلنا، باقی ہر بندہ گناہگار ہے۔ حضرات گرامی کے یہ انداز حضور نے ہی سکھلایا ہے، حضور نے محبت کا پیغام دیا ہے۔ کہا معافی ہو جائے گی؟ آکھیا کوئی نہیں۔ کہا چلو مجھے تو معافی کوئی نہیں ہونی تے ایک رہ گیا ہے تے چلو 100 پورے کرنے ہیں۔ سبحان اللہ، 100 پورے ہو گئے۔ پھر کسی اور عالم بندے کے پاس گیا تو اس نے کہا ہاں اللہ بڑا رحیم کریم بادشاہ ہے، تو ایسا کر فلاں بستی ہے جو نیکوکاروں کی بستی ہے، اس میں چلا جا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی، اس میں چلا کر باقی زندگی اس میں گزار۔ سفر شروع کر دیا، نیت کی ہے، نیت کی ہے، ارادہ کیا توبہ کا، سفر شروع کر دیا۔ فرشتہ آیا، روح قبض کر کے لے گیا۔ اب فرشتوں کی 2 ٹولیاں آ گئی ہیں، جنت والے آخدے نے ساڈا بندہ ہے اسی لے کے جانا ہے، تے جہنم والے آخدے نے ساڈا ہے اسی لے کے جانا ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا، کہا یہ زمین کو ماپو، اگر یہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اگر وہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف اس کی مسافت زیادہ ہو تو جنت والے لے جاؤ، اگر کم ہو تو دوسرے لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ نے زمین کو حکم فرمایا جلدی کر، سکڑ جا۔ مجھے تو پتہ ہے نا نیت جس نے توبہ کی کر لی تھی، مجھے تو پتہ ہے اے زمین سکڑ جا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے وہ واقعات سنے ہیں، یاد دہانی کرواؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی جی نہ دعا کرے اللہ بارش عطا کر دے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کہا تیری مجلس میں ایک ایسا گناہگار بندہ بیٹھا ہے، جب تک اٹھ کر کے نہیں جائے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ آپ نے اعلان کر دیا ایک بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، جب تک وہ اٹھے گا نہیں، اٹھ کر کے چلا جائے ہماری مجلس ہے، بڑا ہی گناہگار ہے، خطا کار ہے، اس کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں ہو رہی۔ اب جڑا بندہ گناہگار ہوندا ہے نا اس نو تے پتہ ہوندا ہے نا کہ گل تے میری ہو رہی ہے، وہ اسے پتہ لگ گیا آج تو پکڑا گیا ہوں۔ دل ہی دل میں کال ملاتا ہے رب سے، کہا ربا اتنی دیر سے پردہ ڈالا ہوا ہے، آج بھی پردہ پا دے، اٹھ کے جاننا ہے تے عزت باقی کوئی نہیں رہندی، اے اللہ میں نو معاف کر دے، میں توبہ کرنا۔ ابھی یہ دل ہی دل میں صدا لگائی ہے، بادل گرجنے لگے، بادل برسنے لگے۔ لوگوں نے کہا موسیٰ اللہ نے تو نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے جب تک بندہ نہیں اٹھے گا بارش نہیں آئے گی، بندہ اٹھا کوئی نہیں، بارش بھی آ گئی ہے، کیا بات ہے؟ کہا اللہ تو نے کہا تھا بندہ اٹھے گا تو بارش آئے گی۔ کہا موسیٰ اس گناہگار بندے نے ہم سے سلو کر لی ہے، اس نے ہمیں منا لیا ہے۔ کہا اللہ مجھے اس کا نام ہی بتا دے، میں دیکھوں تو صحیح نہ وہ کون ہے جس نے تجھے منا لیا۔ کہا موسیٰ جب وہ ہمارا گناہگار تھا ہم نے تب اس کا نام تجھے نہیں بتایا، اب تو وہ ہمارا یار بن گیا ہے، اب تو وہ ہمارا یار بن گیا ہے۔ یارو دیکھو نا کتنی اللہ کی رحمت ہے۔ ایک چور چوری کر کے مسجد میں آ گیا ہے،
حاجی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، زنا کر کے مسجد میں آ گیا ہے، گناہ کر کے مسجد میں آ گیا ہے، ساتھ اللہ کا ولی کھڑا ہوا ہے، ساتھ گناہگار کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ایسے پردے پائے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ گناہگار آ گیا ہے، میرے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے رب دا ولی کون ہے، گناہگار کون ہے۔ اللہ نے پردے ہی ڈالے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اے میرے پروردگار، جیسے دنیا میں ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں نا، کل قیامت والے دن اسی طرح پردے ڈال کر کے ہمیں بس معاف فرما دینا۔ آخری بات توجہ میری طرف رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں نا ایک گناہگار بندہ گناہ کرتا، توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا، پھر توبہ کر لیتا، پھر گناہ کرتا، پھر توبہ کر لیتا۔ اللہ کو اس میں بڑا غصہ آیا، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اس بندے سے کہیے یہ کیا معاملہ ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، اسے کہیے اللہ نے وحی نازل کی ہے، اب اس نے گناہ کیا نا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ آخری چانس ہے، یہ آخری باری ہے۔ اس کو پیغام پہنچا، اس نے کچھ دن صبر کیا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، اللہ نے وحی نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تیرا دروازہ بند ہو گیا، تو نے پھر گناہ کر لیا ہے، اب توبہ قبول کوئی نہیں ہوگی۔ جب یہ پیغام سنا نا وہ بھاگتا چلا گیا، چیخیں مارتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا، اور جا کر کے بار بار اللہ سے ایک ہی بات کہتا ہے، اے اللہ تو نے یہ کیسا پیغام موسیٰ پر نازل کیا ہے، کیا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہو گئے ہیں، کیا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہو گئے ہیں جو تو نے یہ کہا ہے کہ اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اے اللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر جتنے بندے گناہگار ہیں سب کے گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھ دے، میں سب کی سزا مجھے دے دے، اگر ایسی بات ہے یہ کیسا پیغام تو نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے فوری پیغام نازل فرمایا، کہا جائیے میرے بندے نے ایسی توبہ کی ہے، ایسے الفاظوں سے توبہ کی ہے، میں نے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ کس نے کہا گناہ کیا ہے تو توبہ کیا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اللہ اس بندے سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ اس بندے سے شکایت کرتے ہیں کہ جو بندہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کو اس بندے پر غصہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر کے کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ کیسی بات ہے، یہ بندے توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی کہ توبہ کا دروازہ، آخری حدیث سنیے جو حدیث آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ توبہ کے جو دروازہ ہے یہ کب تک کھلا ہے بھلا، کب تک کھلا ہے؟ آپ کا جو سوال ہے، یہ جو سارا میں نے موضوع بیان کیا، آپ کا سوال ہے کہ فاروقی صاحب کدوں تک اسی توبہ کر سکنے، کدوں تک کھلا ہے دروازہ؟ حدیث مصطفیٰ سنی، آپ نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، آپ فرماتے ہیں جب تک وہ سلسلہ نہیں ہوتا، کب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ انسان کو جب موت آتی ہے نا تو فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو روح نکالی جاتی ہے پاؤں کی طرف سے، پاؤں سے گھٹنوں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں تک پہنچتی ہے، پھر ایسے چلتی نا ابھی تک بندے کو ہوش ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور حضرات گرامی کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے یہاں تک حلق تک آتی ہے نا، حلق تلک جب روح آتی ہے اور پھر اس کے حلق پر وہ روح جو ہے پاؤں مارتی ہے، اور جب وہ جو پاؤں مارتی ہے نا اس کو کہتے ہیں یغرغر، کیا کہتے ہیں؟ یغرغر۔ آپ فرماتے ہیں جب تک روح حلق تلک پہنچ نہیں جاتی تب تلک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ میرا بندہ چلو آخری ویلے آخد وے ربا میں نو معاف کر دے۔ آئیے معزز سامعین، بندہ وہ بڑا ہی وہ بندہ خسارے والا ہے جس نے یہ رمضان کی بہاریں پائیں اور رب کو نہ منا سکا۔ حضور نے اس کے لیے بد دعا کی، آمین کہا، جبریل نے بد دعا کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابھی وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا آقا اگر میں لیلۃ القدر پالوں
تو میں کیا مانگوں رب سے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ کہا عائشہ اگر لیلۃ القدر کی رات مل جائے نا تو اور بھلے کچھ مانگنا یا نہ مانگنا، بس اتنا رب سے ضرور کہنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ حضور نے یہی پیغام دیا ہے آپ کو۔ تو آپ نے قیام کیا، تراویح پڑھی، روزہ رکھا، اب بعض و نصیحت سنی۔ حضرات گرامی کا اب وقت توبہ کا ہے، اب معافی مانگنے کا وقت، کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا اپنی زبان پر رکھیں اور رب سے توبہ کریں۔ کائنات کا پروردگار جتنے ہم گناہگار ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جتنے ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے اللہ سبھی کو معاف فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔